آج ہماری زندگی ٹوٹی ہوئی ہے, ہماری زندگی بکھری ہوئی ہے. 8 گھنٹے کی جاب, چاہے وہ کرسی پہ بیٹھنے کی ہے, ایئر کنڈیشن کے نیچے ریوالونگ چیئر کی ہے, اور 8 گھنٹے کی جاب کسی مل اور فیکٹری کے سامنے ہے, یا کسی بھٹی کے سامنے ہے, آگ کے سامنے, یا کسی مشین کے سامنے ہے. وہ آگ 8 گھنٹے کی اس جاب نے ہمارے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہے. لیکن میرا گمان ہے, میرا خیال ہے, جسم کی مزدوریاں کرنے والے کم تھکتے ہیں, ذہن کی مزدوریاں کرنے والے زیادہ تھکتے ہیں. جسم کی مزدوریاں کرنے والے, جسے میں جاب کہہ دوں, جسے میں محنت کہہ دوں, جسے میں سیکریفائس کہہ دوں, اسٹرگل کہہ دوں, جسے میں کھدائی کدال کہہ دوں, جسے میں بیلچا کسی کہہ دوں, جسم کی مزدوریاں کرنے والے وہ بہت کم تھکتے ہیں. اگر وہ تھکتے ہیں تو ان کی پرسکون نیند جب آنکھ کھلتی ہے اور ایک بڑی سی جمائی لیتے ہیں, وہ ساری جمائیوں کے اندر سارا کاربن نکل کے ان کے جسم میں ساری آکسیجن بھر آتی ہے اور جسم پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن دماغ کی اور کرسیوں کی اور بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے 5 سٹار کمرے اور بڑی بڑی 7 سٹار بلڈنگز لگژری, ان کی مزدوریاں کرنے والے, ان پہ جاب کرنے والے, یا ان پہ محنت کرنے والے, یا ان پہ بیٹھنے والے, وہ تھکے ہوئے کچھ زیادہ ہوتے ہیں. چلو تھکنے کے بعد سکون کی نیند آ جائے تو پھر بھی تو بات ہے. ان میں سے اکثر, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سکون کی نیند سے محروم ہیں, جو چین کی نیند کھو چکے ہیں, جو خیر کے دروازے بند کروا چکے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا. اصل انسان کا پہلے دماغ تھکتا ہے, پھر جسم تھکتا ہے. پہلے انسان کا دماغ ہوتا ہے. فالج, برین ہیمریج, ہارٹ, انجائنا, دل کے دورے, یہ زیادہ کرسی بیٹھنے والوں کو ہوتے ہیں. مزدوری کرنے والوں کو بہت کم کوئی اگر ہو جائے تو ہو جائے. آپ اپنی تھکان کا ازالہ چاہتے ہیں گولیوں کی شکل میں, تو ان گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹ پہلے دیکھ لیجئے. وہ گردوں کو فیل کر رہی ہیں یا دل کے مریض بڑھا رہی ہیں؟ کیا ڈائلائسس کے کیس پہلے اتنے تھے؟ کیا گردوں کے ہسپتال پورے کے پورے تھے؟ آئیں پھر میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں. وہ مدینے والے کی سوغاتیں, وہ مدینے والے کے موتی, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اونٹ کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو, اونٹ کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو کوٹنا, ان کے لیے گھر کے لیے پانی بھر کے لے آنا, چکی کا پیسنا, جو یا گندم کا گھر کے لیے آٹا بنانا, گھر کی صفائی, کوئی خادمہ نہیں, آقا کی بارگاہ میں حاضر. یہ کپڑے اکثر میلے رہتے ہیں گھر کی صفائی اور خدمت کے لیے, اور جسم پھر رات کو سوتے ہوئے دکھتا ہے. آقا نے فرمایا, اور کیا فرمایا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اے فاطمہ رضی اللہ عنہا, اگر تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے, تو یہ ایسا حیرت انگیز عمل ہے کہ اس کو پڑھ کے ایسے پھونک مار کے پورے بدن پہ ایسے مل لیں, آگے پیچھے ایسے مل لیں.